یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج محرم شریف کی 14ویں رات ہے، اور آج کی رات میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ویسے تو پورا محرم شریف شہدائے کرام کے ذکر سے محرم شریف کے رات و دن کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ حضرات ذکر شہدائے کربلا اور دیگر عنوانات پر کئی تقریریں سن چکے ہیں۔ آج مختصر وقت میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ شہزادے اعلی حضرت عظیم البرکت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجز رسول اللہ، حضور مفتی اعظم عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی پاک سے چند باتیں پیش کروں گا، سبحان اللہ، جس سے ہم کو اور آپ کو عبرت لینی چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں جن کو سرکار اعلی حضرت نے عارف باللہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2 کتابیں مدارس عربیہ میں نصاب میں عالم کورس کے داخل ہیں، پڑھاتے ہیں لوگ۔ ایک کا نام ہے گلستہ، دوسرے کا نام ہے بوستہ۔ بے شک۔ تو اپنی کتاب بوستہ میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواہی نامت بود در جہاں، مکن نیک نامے بزرگاں نہاں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں نامور ہو جاؤ
تمہارا نام پیدا ہو جائے تو اپنے بزرگوں کے ناموں کو پوشیدہ نہ کرو، ان کا خوب خوب چرچا کرو، سبحان اللہ، ان کو خوب خوب یاد کرو۔ اگر خواہی نامت بوت در جہاں مکن نیک نام بزرگاں نہاں۔ یہی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت پہلے کے بزرگ ہیں حضرت شیخ سعدی، جی جو آج موجودہ زمانے میں بد مذہب پائے جا رہے ہیں، ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ چے وصفت کند سادیے نا تمام، چے وصفت کند سادیے نا تمام، علیک الصلاۃ علیک السلام اے نبی والسلام۔ سبحان، یہ سعدی شیرازی آپ کی تعریف کیا کر پائے گا؟ یا رسول اللہ بس آپ پر صلاۃ ہو، سلام ہو۔ سبحان اللہ، علیک الصلاۃ اے نبی والسلام، اس کا ترجمہ آپ جب کریں گے تو ہوگا یا نبی سلام علیکہ۔ سبحان اللہ، تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار پر سلام بھیجا اور یا نبی سلام علیکہ کہہ کر کے بھیجا۔ بے شک، وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر خواہی نامت بوت در جہاں مکن نیک نام بزرگاں نہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نیک نام دنیا میں ہو، اچھائیوں کے ساتھ تم دنیا میں نامور بن جاؤ، تو اپنے بزرگوں کا خوب خوب چرچا کرو، ان کے ناموں کو، ان کے کارناموں کو پوشیدہ نہ رکھو۔ آج حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلی حضرت کے آپ چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اعلی حضرت کے 2 صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادے کا نام تھا حضور حجت الاسلام، ان کا لقب تھا، نام تھا حامد رضا، سبحان، اور آپ کے ولادت کے 18 برس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے، تو آپ کا نام رکھا گیا مصطفیٰ رضا خان۔ سرکار اعلی حضرت کے دونوں شہزادے بے مثال ہیں اپنے دور میں۔ آپ حجت الاسلام جن کا نام تھا، بڑے شہزادے جو تھے بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ جب باہر نکلتے تھے تو اپنے چہرے کا اکثر حصہ چھپا لیتے تھے۔ لاہور آپ تشریف لے گئے تو لاہور کے بازار سے سرکار گزرنے لگے حضرت حجت الاسلام، تو آپ نے جو رومال ڈال لیا تھا چادر چہرے پر، ہوا کا جھونکا آیا، سرک گیا۔ ایک سوداگر بیٹھ کر کے اپنی دکان پر سودا بیچ رہا تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، سامنے آیا، اس نے کہا مہاراج رک جائیے۔ پیچھے عقیدت مند بھی تھے، حضرت ٹھہر گئے، کہا حضور آپ مسلمان ہیں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ سبحان اللہ، آپ نے وہیں سوداگر کو کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ سوداگر یہ بتا تجھ کو کون سی خوبی مولانا کے اندر نظر آ گئی جو اتنی جلدی تو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب سنو، خوبی پوچھ رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو کہ بریلی سے آئے ہوئے مولانا حامد رضا کا جب یہ حسن ہے تو ان کے مدینے کے محمد کتنے حسین ہوں سبحان گے۔ اللہ، سبحان اللہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے شعر میں۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، کیا کہنے، بہت خوب، وہ ہنسی
کیا جو فتنے اٹھا کر چلے ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے وہ سرکار حجت الاسلام اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں. آپ سے چھوٹے حضور مفتی اعظم ہند ہیں 18 برس عمر میں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی شان الحمدللہ آپ کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا. سرکار مفتی اعظم ہند جب اپنے بزرگوں کا نام سنتے تھے تو آنکھیں بھیگ جاتی تھی, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ عرس محبوب الہی کے موقع پر دہلی میں آپ تشریف لے گئے. دیکھو تقریر ایسے ہوگی. آج میں عرس کی حیثیت آپ کو سمجھا دوں گا, عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ان جملوں کو یاد کر لو, آپ کو ایسا محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ میں سبق پڑھ کر کے آیا ہوں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دہلی میں عرس محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر. سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ, وہ سرکار نظام الدین محبوب الہی جن کی شخصیت کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضور بدایوں شریف کا تھا, میرے کھیت کا کاغذ غائب ہو گیا ہے, سرکار وہ کاغذ نہیں ملے گا تو میری زمین ضبط ہو جائے گی, زمیندار ضبط کر لے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا تو حلوائی کی دکان پر چلا جا اور وہاں سے مٹھائی لیا, بابا صاحب کے نام فاتحہ دلا دے, تیرا کاغذ مل جائے گا. سبحان اللہ. وہ بابا صاحب اپنے پیر کے پیر کو کہا کرتے تھے. چنانچہ گیا, وہ حلوائی کی دکان پر بیٹھا, مٹھائی لیا. حلوائی نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا, جیسے اس میں مٹھائی رکھنا شروع کیا تب تک یہ چلایا بس کرو, رک جاؤ, رہنے دو, اس کاغذ میں مٹھائی مت رکھو. کہا کیوں؟ کہا وہ کاغذ ہمیں دیجیے, آپ دوسرے کاغذ میں مٹھائی رکھیے. اب جب وہ کاغذ لے رہا ہے تو اس کے وہی کھیت کا کاغذ تھا جس کی شکایت کرنے گیا تھا کہ حضور مل جائے. سبحان اللہ. مٹھائی لے کر کے گیا, مسکراتا ہوا عرض کیا سرکار مجھے کاغذ مل گیا. ذرا سرکار محبوب الہی کی نگاہ دیکھو, اگر یوں ہی کہہ دیتے کہ جا حلوائی کی دکان پر تیرا کاغذ ہے مانگ لے, تو حلوائی تفتیش کرتا کیسا کاغذ ہے, کون ہو, کس نے کہا ہے. سرکار محبوب الہی کا کرم دیکھو, حلوائی کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کا کاغذ کہاں ہے. بھیج کس خوبصورت ہیلے سے بھیج رہے ہیں کہ جا مٹھائی لے آ, مٹھائی خریدے گا تو حلوا کا فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ علم ہے کہ جب یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں لپیٹ کر دے گا مٹھائی. کیا کہنے. تبھی تک تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جا لے آ مٹھائی اور بابا صاحب کے نام فاتحہ دے دے. تو جب سرکار محبوب الہی کو یہ علم ہے کہ کاغذ اس کے کھیت کا حلوائی کے وہاں ہے اور یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں حلوائی لپیٹ کر دے گا, جب سرکار نظام الدین محبوب الہی کا یہ حال ہے تو جنہوں نے دنیا والوں کو دین دیا ہے اس رسول کا حال کیا ہوگا. اب بھی علم غیب پر لوگ بحثیں کریں گے, یہ اللہ کے ولی کا علم ہے. ذرا ملاحظہ فرمائی, وہی سرکار محبوب الہی ہیں, ان کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند عرس کے موقع پر تشریف لے گئے. آپ کے ایک مرید تھے ڈاکٹر صاحب, ان کے وہاں آپ ٹھہرے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, اب اس واقعے کے پیچھے جو آپ کے ذہن و فکر کو میں عرس کی حیثیت سے صاف کر دوں گا انشاءاللہ, اس پر غور فرمائیے. ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا حضور کہا ہاں. کہا ہمارے وہاں ایک منہ پھٹ کبھی کبھی آیا کرتا ہے, مولوی,
وہ بیٹھا کرتا ہے ڈسپنسری پر، حضور ہو سکتا ہے آپ آئے ہیں، وہ آ جائے، کچھ پوچھے تو سرکار اس کو تسلی بخش جواب دے دیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا ٹھیک۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا، ڈاکٹر صاحب کو وہاں بیٹھا۔ ڈاکٹر صاحب یہی آپ کے پیر مرشد ہیں؟ جی ہاں۔ بریلی سے یہی آئے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ کا نام؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا مجھ کو لوگ فقیر مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں۔ کہا حضرت یہ بتائیے میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل پوچھ سکتے ہو۔ کہا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا الحمدللہ، فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے علوم غیبیہ عطا فرما دیے، علم ما کانا و ما یکون، یعنی جو اب تک ہوا اور جو قیامت تک ہوگا ذرہ ذرہ کا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ فقیر کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے سوال کیا، کہا اچھا حضرت جب سارا علم رب نے عطا کر دیا تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ کا ہار غائب ہو گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا؟ کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کے دروازے پر حضرت جابر کھڑے ہوئے اور جب کنڈی کھٹکھٹانے لگے تو سرکار نے کیوں پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں۔ تو کہا میں کیا، تم اپنا نام بتاؤ۔ تو غیب کی بات جانتے تو جابر سے نام کیوں پوچھتے؟ صحابہ پر دیوار ڈھکیلی جانے والی تھی، اگر غیب کا علم ہوتا تو بتا دیتے۔ آپ کے نالائن شریف میں کچھ حصہ لگ گیا تھا جو پاک و صاف نہیں تھا، اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ بتا دیتے۔ آپ کے جوتے کو، موزے کو چیل اٹھا لے گئی، آپ کو علم ہوتا تو بتا دیتے۔ 14 سوال اس طرح سے اس نے کیا۔ چیل کا واقعہ جانتے ہو، بہت دیوبندی وہاں بھی چلاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موزے میں سانپ تھا۔ کیا تھا؟ سرکار پہننا چاہتے تھے کہ تب تک چیل آئی اور وہ لے کر کے اڑ گئی، اور اڑی وہاں سے گرائی، اور جب گرا تو اس میں سے سانپ نکلا۔ تو سرکار کو غیب کا علم ہوتا تو سانپ کو جان جاتے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا پاگل، چیل کو اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ کے موزے میں سانپ ہے اور رسول کو پتا نہیں ہے؟ وہی جملہ ذرا دہرائیے آپ۔ چیل اس لیے لے کر کے اڑی کہ میرے آقا کو سانپ تکلیف نہ دے، تو چیل کو تو غیب کا علم ہو گیا کہ نبی کے موزے میں سانپ ہے، اس لیے اڑ جاؤں میں، لے کر کے چھوڑ دوں، سانپ گر جائے، نبی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نبی کو غیب نہیں علم ہے۔ یہ کیسا تیرا عقیدہ ہے؟ ذرا غور فرمائیے۔ تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ 14 سوال اس نے کیا جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تمہارے سارے سوالات ختم ہو گئے؟ کہا مولانا سوالات تو نہیں ختم ہوئے لیکن اتنے سوالوں کا آپ جواب دیجئے تو پھر بات آگے بڑھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم صرف میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو۔ کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بجائے سوالوں کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیا کرتے ہیں۔ کہا دیکھو تمہارے 14 سوالوں کو میں نے سن لیا ہے، میں صرف 3 سوال کر رہا ہوں، ان تینوں کا تم جواب دو، میں تمہارے 14 سوالوں کا جواب دے دوں گا، اور تم میرے سوالوں کا جواب نہ بھی دے پائے تب بھی میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، تم سن لو خالی۔ کہا کہیے آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ شریعت کا حکم اس مولوی کے لیے کیا ہے جو اپنے شہر سے قرضہ لے کر کے دوسرے شہر میں بھاگ آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے؟ کیا کہنے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ بہت خوب۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مولوی کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے جس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہو، اپاہج ہو، روڈ پر بھیک مانگ کر کے کھا رہی ہو، اور اس کا جوان بیٹا اپنے ماں کی خدمت نہ کرے،
کیا کہنے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جوان باپ کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے جس کا بچہ مفلوج ہو، فالج شدہ ہو، بھیک پر گزارا کر رہا ہو، اور باپ اپنے بچے کی کفالت پرورش نہ کرتا ہو؟ تب تک اس نے کہا حضور رہنے دیجئے، بس بات سمجھ میں آ گئی، وہ جوان میں ہی ہوں جو قرضہ لے کر آیا ہوں، کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ وہ میں ہی ہوں جس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے، وہ میں ہی ہوں جس کا بچہ اپاہج ہے۔ اب نگاہ سے معاملے سے پردہ ہٹ گیا، سمجھ میں بات آ گئی کہ جب بریلی کے غلام مصطفیٰ کا یہ علم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مفتی اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں سرکار مفتی اعظم ہند، اعلی حضرت کے شہزادے، اعلی حضرت کے شہزادے رحمت اللہ تعالی علیہ حضور مفتی اعظم ہند جب زندگی تیسرے حصے میں پہنچی، جوانی کے بعد، بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد جب بڑھاپا، تو سرکار مفتی اعظم ہند تعویذیں بہت لکھتے تھے، تعویذ لکھ کر اجرت نہیں لیتے تھے۔ آج جس طرح تعویذ لکھنے والوں کا طریقہ ہے جھاڑ پھونک، یہ لوٹا لے آؤ، یہ سونٹا لے آؤ، یہ ارد لے آؤ، یہ دال لے آؤ، یہ چاول لے آؤ، یہ گیہوں لے آؤ، یہ بکرا لے آؤ، یہ مرغا لے آؤ، یہ لے آؤ، کچھ نہیں۔ آپ گئے حضور مجھے تعویذ چاہیے، قلم لیا، کاغذ پر لکھ دیا، دے دیا آپ کو۔ وہ تعویذ نہیں لکھ رہے تھے، سرکار مفتی اعظم ہند اپنی کرامت بانٹ رہے تھے، اور جس کو جس چیز کی تعویذ دے دیتے تھے الحمدللہ وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا کہ میں مفتی اعظم ہند سے تعویذ لیا اور میرا ایک کام نہیں ہوا۔ تو ہم لوگ اسی بنیاد پر کہتے ہیں وہ تعویذ نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنی کرامت دے رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا حضور اولاد نہیں ہے، تعویذ دے دیجیے، اولاد ہو گئی، تعویذ دے دیا۔ یہ کرامت ہے مفتی اعظم ہند کی۔ سرکار مفتی اعظم ہند جے پور تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے چلنے لگے اور ریلوے اسٹیشن پر آئے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ایک حاجی صاحب کو، حاجی صاحب ادھر آؤ۔ وہ گئے، کہا حضور کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند نے ایک تعویذ ان کو دیا، کہا یہ تعویذ لے لو، ابھی جب ہم لوگ چلے جائیں گے اور ٹرین اسٹیشن چھوڑ دے گی، جملے پر غور فرمائیے، اور یہ ایسا ویسا جملہ نہیں ہے کہ سبحانی صاحب اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ہوں، جو جملہ بول رہا ہوں حوالے کی ضرورت پڑے گی تو کتاب میں منوان یہی جملہ دکھا دوں گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ جب ٹرین چھوڑ دے گی اسٹیشن تو اسٹیشن پر ایک عورت آئے گی جو پیلے رنگ کی چادر اوڑھے رہے گی، جہاں ٹکٹ بانٹتا ہے ٹی ٹی، کھڑکی کے پاس وہ کھڑی ہوگی، تم اس عورت کو یہ تعویذ دے دینا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہ ملاحظہ کرو، وہ ہیں حضور مفتی اعظم ہند جن کے وصال کی آج تاریخ ہے، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت آپ لوگ پیش کر رہے ہو۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع مسجد قادریہ کے تمام ارکان کو، ڈاکٹر سہیل صاحب اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کو شفا عطا فرمائے، ہمارے عزیز القدر غلام مصطفیٰ اور ان کے جملہ ساتھی حضرت علامہ رفیع الدین صاحب، محمد رفیع صاحب، اور یہاں کے مؤذن صاحب مولانا ریاض صاحب، کہ ان لوگوں نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے نام پر اس پروگرام کو منعقد کر لیا۔ دیکھو نفس جلسہ سب برابر ہے، جلسہ سرکار کا ذکر 4 آدمی ہوں تو فضیلت میں وہی درجہ رکھتا ہے جہاں 4 لاکھ ہوں۔ وہ تو قلت و کثرت کا معاملہ اپنے اپنے لیے ہے، افراد زیادہ آئے ہیں تو انہیں زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ لوگوں کو جتنے آئیں گے، لیکن نفس جلسہ کی فضیلت سب برابر ہے۔ اور الحمدللہ اس کی نسبت سرکار مفتی اعظم ہند کی طرف، سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اس عورت کو یہ تعویذ دے دینا۔ حاجی صاحب نے تعویذ لے لیا، عقیدت مندوں نے، مریدوں نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو ٹرین آئی، اس پر سوار کیا، الوداعی سلام کیا،
ट्रेन चली, स्टेशन से जब बाहर हुई, प्लेटफार्म को छोड़ दिया, तो हाजी साहब कहते हैं कि मैं घूमा तो एक औरत तेज रफ्तार चल करके उसी खिड़की के पास पहुंच गई जो पीली चादर ओढ़े हुई थी, और वो हम सब लोगों को देखने लगी। कहते हैं कि उस औरत को मैंने देखा, जब मेरी निगाह पड़ी तो उसने बरजस्ता मुझसे कहा, बाबा बरेली शरीफ के बड़े मौलाना चले गए? मैंने कहा हां चले गए, बताओ मामला क्या है? तो रोने लगी, कहा मेरी किस्मत फट गई। मैंने सुना था कि बरेली के बहुत बड़े मौलाना वो हैं, वो जिसको दुआ कर देते हैं उसका काम हो जाता है। मेरी गोद सूनी थी, मैं तलाश करती हुई आई थी कि मैं उनसे दुआ ले लूंगी, मेरी गोद आबाद हो जाएगी। तब तक हाजी कहते हैं, खातून ले, ये बरेली के बड़े मौलाना तुझे तावीज दे करके गए हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह देखो, वो एक सिख की औरत थी। बरेली शरीफ में आज भी उर्स के मौका पर चले जाओ, गरीबों और ज़ायरों को उसकी तरफ से खाना खिलाया जाता है, पूरी और सब्जी तकसीम किया जाता है। इस्लामिया इंटर कॉलेज में उत्तर साइड जाकर के आज भी आप देख सकते हो। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हैं। बुजुर्गों की बारगाहों में दिल का खिराज देखा गया है, दिल की लगन देखी गई है। तो आप अंदाजा लगाओ, जब अल्लाह के एक वली का यह हाल है, इसीलिए तो राजी इलाहाबादी ने कहा, बड़े अच्छे अंदाज से कहा, वो रसूल अकरम है, यह वली कामिल है। वो रसूल अकरम है, यह वली कामिल है। मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा बरेली में, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा बरेली में। और मेरे मुफ्ती आज़म जब नमाज पढ़ते थे, मेरे मुफ्ती आज़म जब नमाज पढ़ते थे, दिल झुका था काबे में, सर झुका बरेली में। दिल झुका था काबे में, सर झुका बरेली में। यह है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। मुफ्ती आज़म हिंद को कहां कहां देखोगे, बड़ी अजीम जात है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की। मुफ्ती आज़म हिंद शबीह गौसे आज़म कहे जाते थे। मुफ्ती आज़म हिंद का हाल यह है, आज भी उलमा से पूछो कि हुजूर वलायत कहां से बढ़ती है, तो सब कहेंगे कि कादरी दरगाह से। बेशक सरकार गौस पाक के दरे करम से वलायत बढ़ती है। अल्लाह के हबीब तकसीम फरमाते हैं, गौसे आजम को मिलता है, और ये जिसको देते हैं वली वो होता है। सरकार गौस पाक के दर से, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौस पाक के दर से वलायत बढ़ रही है। जब सरकार गौस पाक ने ऐलान फरमाया था, महबूबियत का जोश आप पर गालिब आया था, आपने ऐलान फरमाया था कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। जरा गर्दन मुलाहिजा फरमाइए। सरकार फरमाते हैं कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। सर क्यों नहीं फरमाया कि सर पर है, गर्दन क्यों कहा? ये सवाल जहन में आ सकता है कि नहीं? सुनो प्यारे, इसमें राज है। गर्दन और सर में फर्क होता है। कोई किसी को जब मारता है जमीन पर लेटा करके, तो उसके सर पर थोड़ी गर्दन रखता है, उसके गले पर उसके गर्दन पर पांव रखता है। उसकी गर्दन पर पांव रखता है और बताता है कि अब बता मैं तेरे साथ क्या करूं।
गोया सरकार गौसे आजम इशारा फरमा रहे हैं कि जितने अल्लाह के वली हैं सबकी गर्दन पर मेरा कदम है, मुझसे कोई इनहराफ नहीं कर सकता है, और जो मुझसे फिरेगा उसकी वलायत चली जाएगी। सच है, बहुत खूब, क्या कहने। सरकार गौसे आजम के लिए इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उस कदम के करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। जहां जहां जो वली थे सबों ने सर झुका दिया। जो पैदा हो गए थे पहले, वो पहले झुका करके गए थे दुनिया से। जो पैदा होने वाले थे आलम अरवाह में, उन्होंने भी इतराफ कर लिया, और जब दुनिया में आए तो इकरार किया और कह दिया कि हुजूर आपका सरे कदम पाक हमारी आंखों पर है, हमारे सर पर है, हमारे दिल पर है। बेशक। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं ये सर, ये आंखें, ये जिगर, ये दिल है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। ये शेर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की वलायत पर दलालत कर रहा है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो गौस हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को शबीह गौसे आजम कहा जाता था। बड़े हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे। तारीख की किताबों में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पाक का नक्शा जिस तरह से बयान किया गया है, हूबहू सरकार मुफ्ती आजम हिंद का चेहरे पाक उसी नक्शे पर उतर रहा था। इसीलिए आपको शबीह गौसे आजम कहा जाता है। एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद फरमा रहे थे। तमाम लोग मुरीद होने के लिए जा रहे थे तो उनके साथ एक हाजी साहब थे। लोगों ने कहा, हाजी जी कहाँ? कहा तुम भी मुरीद हो जाओ। कहा यार बाद में देखा जाएगा। आज कुछ लोग होते हैं ना इस तरह, चलो चलो यार बहुत पीर मिल जाएंगे। कहा पागल आदमी है, ऐसे पीर कहां मिलेंगे, जिंदगी गनीमत समझ, सरकार मुफ्ती आजम हिंद से बैठ हो जा। ले गए लोग, बैठे सब, उसको भी बैठाया बेचारे को, हाजी जी को। चादर फैलाई गई, भीड़ ज्यादा थी, लोग चादर को अपने हाथ में रख करके ऊपर से अपने हाथ को रखे हुए हैं। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलमा शरीफ पढ़ाया, गुनाहों से तौबा करवाया, वादा करो झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ज़ना के करीब नहीं जाएंगे, शराब के करीब नहीं जाएंगे। बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर के आपने उन गुनाहों से तौबा ली, अहदो पैमान लिया कि ये काम न करना। सबों ने कहा। अब जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुरीद फरमाने लगे और इरशाद फरमाया कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ पर दिया। हाजी साहब ने हाथ को छोड़ लिया चादर से और अपने दिल में सोचने लगे कि अभी तो मौलाना साहब ने कहा हजरत ने कि झूठ ना बोलना, और कहते हैं कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तो हम लोग तो इनके हाथ में अपना हाथ दिए हैं और ये बड़े पीर साहब का नाम ले रहे हैं। हाजी ने अपने दिल में इस बात को सोचा। कहां सोचा? और चादर से हाथ को हटा लिया। तब तक सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने चादर को अपनी तरफ खींचते हुए हाजी के सर पर डाल दिया। अब हाजी देख रहे हैं कि सरकार गौसे आजम का दरबार सजा है और सारे मुरीद वालों होने वालों का हाथ गौसे आजम बड़े पीर के हाथ पर है। सुभान अल्लाह। उसके बाद खींच लिया चादर को तो हाजी जी की कैफियत ऐसे थी जैसे दीवाना हो गए, गशी तारी हो गई। जब सुकून मिला तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराते हुए फरमाते हैं अब दिल को इत्मीनान हो गया। कहा सरकार अब जिंदगी भर अपने कदमों में रख लीजिए, सरकार गुलामी में रहूंगा, अब ना जाने दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया नहीं, जाओ अपने बच्चों में। वो सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को कहां कहां देखोगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बेमिसाल मुफ्ती आजम हिंद थे। आला हजरत के शहजादे हैं, एक तरफ मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, मुदर्रिस हैं, खतीब हैं,
तमाम उलूम के जामे हैं, और दूसरी जानिब जब रूहानियत का माहौल देखिए तो वली कामिल हैं। वलायत बड़ा अजीम दर्जा है प्यारे। वली अल्लाह अकबर, अल्लाह जिसको वलायत दे दे। ये गंदौरे लोग जो दावा करते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हम बाबा हैं, हम दाबा हैं, फलाने हैं, ढकाने हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ अगर उसने पानी पी लिया और वो आसमान और जमीन के दरमियान उड़े तो वली नहीं है, वो शैतान है प्यारे। वलायत इसका नाम नहीं है। वलायत शरीयत व सुन्नत पर इस्तिकामत का नाम है। सबसे बड़ी करामत यही है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो मुफ्ती आज़म हिंद हैं कि आपके इसी बंबई का वाकया है। इसी बंबई में एक मौलाना ताहिर थे, वो चंदा करने के लिए आए थे। मैं सेठ का नाम भूल गया हूं, क्या जरूरत है कि उस नाम को बताऊं। मदनपुरा का वाकया है। तो उनके वहां भी चंदा करने गए मौलवी ताहिर। तो बातचीत के दरमियान में उन्होंने कह दिया अब आलिम नहीं है, कौन आलिम है। तो मौलवी ताहिर ने कहा कि साहब अभी आलिम हैं, आपने देखा नहीं है। सेठ साहब कहा कहां हैं। बाज अक्खड़ किस्म के सेठों की बोली भी तो ऐसे होती है, आधा उर्दू आधा गुलाबी। कहा चलो चलो मौलाना, कहां कौन आलिम है। कहा आपने देखा ही नहीं है सेठ जी, बरेली में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देख लीजिए। तो ताऊ इनको भी आ गया। कहा ठीक, कब आप जाएंगे बरेली। कहा उर्स में चलूंगा बरेली, चलिए। कहा मौलाना ठीक, मुझे लेते चलिएगा। जब उर्स का मौका आया तो सेठ जी को मौलाना ताहिर साहब लेकर के बरेली गए। बरेली शरीफ गए, वहां के चहल पहल को देखा, उर्स को देखा, कुल के प्रोग्राम को देखा, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से जियारत हुई, मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ। कहा देखा आलिम। कहा भाई आलिम तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आपके मुरीद हैं। चले ये लोग। अब मौलाना ताहिर ने कहा तसल्ली हो गई। कहा तसल्ली है, ठीक है, हाँ हजरत हैं आलिम। तो जब चलने की बारी आई तो मौलाना ताहिर ने कहा चलो मुलाकात कर लिया जाए आखिरी बार हजरत से। तो जब मुलाकात करने के लिए गए तो हजरत ने फरमाया थोड़ी देर ठहरो। मौलाना ताहिर कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि हुजूर ट्रेन पकड़नी है। तो हुजूर फरमाते हैं कि ट्रेन आज इतने मिनट लेट है। ठीक है जाओ तुम लोग, इजाजत दे दिया। अब ये सेठ जी और मौलाना ताहिर जब दोनों स्टेशन पर पहुंचे तो ऐलान हो रहा था कि अपने निर्धारित समय से ट्रेन 2 मिनट लेट आ रही है। तो सेठ जी ने कहा मौलाना साहब वापस चलो। कहा क्यों। कहा अब हम मुरीद होंगे, हमने जान लिया कि आलिम ऐसे हैं। अब सेठ जी और मौलाना वापस हुए और सिलसिला में सेठ साहब दाखिल हुए। उसके बाद से जब कोई हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नाम लेता था तो उनकी निगाहों में आंसू आ जाते थे। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इत्तकू बिफरासतिल मोमिन। यह हदीस शरीफ है। हदीस शरीफ जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं। एक साहब से पूछा हदीस शरीफ किसको कहते हैं, तब कहा हो मस्जिद वाले हुए सब हदीस शरीफ। अहले हदीस मस्जिद थी गैर मुकल्लिदों की, तो उसी तरफ इशारा किया। वो बेचारा जान ही नहीं पाया कि हदीस किसको कहते हैं और अहले हदीस किसे कहते हैं। हदीस शरीफ कहते हैं सरकार के फरमान को। किसको कहते हैं। सरकार ने जो फरमाया उसको हदीस शरीफ कहते हैं। आका का फरमान है इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। मोमिन की निगाहे बातिनी से बचो, अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह। सरकार का यह फरमान है। अब इस हदीस शरीफ को आप पढ़िए और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की जात को आप देखिए।
اس حدیث کی عملی تفسیر دکھائی دیتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند. ہماری نگاہ جو چیز نہیں دیکھ رہی ہے اس کو حضور مفتی اعظم ہند ملاحظہ فرما رہے ہیں. بے شک. ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہم نہ دیکھ پائیں وہ دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے تو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں, وہ ظاہر بھی دیکھتے ہیں باطن بھی دیکھتے ہیں. بے شک. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں ارادہ کیا ہے, وہ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آپ کس نیت سے آ رہے ہیں. رب تعالیٰ ان کو ایک ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے اور اس قوت کی وہ مقناطیسی ہوتی ہے جس کے تعلق سے آقا ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور جب رب کو پہچان لیتا ہے تو نگاہوں سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے اور باطن بھی دیکھتا ہے, آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے, عرش تک دیکھتا ہے, زمین کے نیچے دیکھتا ہے, لوح محفوظ دیکھتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. اسی لیے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو بلاد اللہ جمان کا خردلتی علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر کے دیکھا کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتقوا بفراست المومن. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہ باطنی سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم بزرگ ہیں. سرکار غوث پاک سے 200 برس پہلے کے ہیں. کئے برس؟ 200 برس پہلے کے بزرگ ہیں. ان کا نام ہے حضرت جنید. بغداد شریف کے ہیں. بغداد شریف میں آپ کا مزار بھی ہے. اسی لیے تو یار ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ بغداد شریف جہاں حضرت جنید بغدادی کا مزار ہو, جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہو, جہاں یہ تمام بڑے بڑے بزرگان دین ہوں, سرکار غوث اعظم کا مزار ہو, اسی بغداد کو دارالسلطنت عراق کا بنایا گیا ہے. جیسے ہندوستان کا دارالسلطنت دلی ہے ایسے عراق کا دارالسلطنت بغداد ہے. تو جب ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں کوئی بات ہو تو ذمہ داری دارالسلطنت پر ہوتی ہے. دلی ہی کی تو ذمہ داری ہے. وہاں جتنے لوگ انسٹر منسٹر کلسٹر بلسٹر بیٹھے ہیں انہی کی تو ذمہ داریاں ہیں. تو عراق کا دارالسلطنت بغداد ہے. بغداد میں ظاہری طور پر زمین کے اوپر جتنے لوگ ہوں وہ بھلے پاپی خاتی ہوں کیسے بھی ہوں, لیکن بغداد کی زمین میں جو ہستیاں روپوش ہیں الحمدللہ ان کا فیض تو آج بھی جاری ہے. نہ بچانا ان کا کام ہے, ہمارا کام صرف ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. سرکار غوث پاک کا جہاں مزار ہو, اسی لیے بغداد والے ڈرتے اورتے نہیں ہیں. آپ روز اخباروں میں دیکھتے رہتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے گن اٹھائے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں خلاف امریکہ کے. ساری دنیا کے لوگ امریکہ سے ڈر رہے ہیں, ایک وہی بیچارہ ہے جو نہیں ڈرتا. ٹھیک آؤ, کوئی بات نہیں ہے, ہم تمہارے لیے تیار ہیں. اور الحمدللہ اللہ کرم فرمائے گا. اپنے محبوبوں کی زمین کو رب تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے, برباد نہیں ہونے دیتا رب. جہاں محبوب ہو وہ زمین برباد نہیں کی جاتی ہے پیارے. زمین تو برباد ہوتی ہے جہاں محبوب نہ ہو, جہاں محبوب ہو زمین نہیں برباد ہوتی ہے. ارے خدا کی قسم, محبوب جہاں رہیں اس زمین کی طرف کوئی چلا جائے تو بخش دیا جاتا ہے. چنانچہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک بہت بڑا پاپی تھا, خاتی تھا, 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. کتنے آدمیوں کو؟ گیا ایک مولانا صاحب سے پوچھا, مولانا صاحب میں 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا چل بھگ, اتنے آدمیوں کو قتل کر کے توبہ کرنے آیا ہے, چل بھگ بھگ بھگ. نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. آدھا حکیم ہو وہ جان کا خطرہ بنا رہتا ہے, اور آدھا مولوی ہو ایمان کا خطرہ بنا رہتا ہے. تو کہا جب ہماری توبہ نہیں قبول ہے تو 100 لاؤ پورا کر دوں, 99 کاہے رہا ہے.
मारा खींच करके वो इधर उधर लौट गए, खत्म मामला। कुछ रोज गुजरा, फिर उसके दिल में बात आई कि लाओ किसी और से पूछूं। चला गया एक बुजुर्ग के पास, जैसे मौलाना फारूक के पास आप पहुंच जाओ आखिरी मसला पूछने के लिए, मौलाना रियाज साहब हैं जो जिम्मेदार लोग हैं। कहा हुजूर कहाँ? हाँ। कहा एक बात बता दीजिए मुझे, मैं 100 आदमियों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? कहा तौबा कर रब की बारगाह में सच्चे दिल से, 100 क्या 100,000 का कातिल तू हो, रब रहम फरमा दे तो तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। तो वहीं तो दिल ही दिल में तौबा किया। कहा हुजूर तो तौबा करा लीजिए। कहा तू तौबा तो कर ले, लेकिन एक काम कर, फला आबादी की तरफ चला जाओ, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वहां तौबा कर, वहीं रह और रहमत रब की मांग, इंशाअल्लाह तेरे ऊपर रब रहम फरमा। करियतुस सालहीन का लफ्ज आया है, नेकों का गांव है। क्या आया है? करियतुस सालहीन, नेकों का गांव। पता चला कि जहां नेक लोग हों वहां जाना अपने गुनाहों की माफी के लिए, यह आज का दस्तूर नहीं है, पुराना दस्तूर है। और जहां सालेह लोग हों उस आबादी को सालहीन की तरफ निस्बत की जाती है। अरबी में करिया के माना होते हैं गांव और सालहीन के माना होते हैं नेक लोग। नेक लोगों का गांव है, तो जब गांव को नेक कहते हो तो इसी बुनियाद पर हम अजमेर को अजमेर शरीफ कहते हैं, बहराइच को बहराइच शरीफ कहते हैं कि वहां अल्लाह के नेक बंदे जलवा फरोज हैं। करियतुस सालहीन, चले जाओ उसी तरफ। ये चले, अभी उन सालहीन के पास नहीं पहुंचे थे, नेकों के पास नहीं पहुंचे। रास्ते में मलकल मौत आ गए, मौत का वक्त मुतय्यन है, रूह जो है खींच लिया। और दूसरी रवायत यह है कि जब मरने का टाइम आया तो अजाब वाले फरिश्ते आए, रहमत वाले फरिश्ते आए, और दोनों फरिश्तों में बात होने लगी। रवायत में जो अरबी के अल्फाज ये हैं कि दोनों फरिश्ते, उसका तर्जमा उर्दू में कीजिएगा तो झगड़ने लगे। वो कहा मैं ले जाऊंगा इसकी रूह को, अजाब वाले कहा मैं ले जाऊंगा। इतना बड़ा पापी है 100 आदमियों का। रब की तरफ से निदा आई, मेरे फरिश्तों, मेरे उस बंदे के लिए तुम दोनों, हालांकि ये सब मशीयते इलाही है, रब का करम देखो, अपने महबूबों की अजमत का इजहार किस तरह से फरमाता है। बात ये आई कि जमीन की पैमाइश की जाए, जहां से ये चला था, अगर ये जमीन ज्यादा है तो अजाब वाले फरिश्ते तुम लेकर के चले जाओ, और जिस तरफ चला था अगर उस तरफ बढ़ गया है तो रहमत वाले फरिश्ते तुम ले लेना। तो जब पैमाइश करते हैं तो जमीन बराबर निकली, लेकिन मामला ये हुआ कि जब वो इंतकाल करने लगा था तो उसी जोशे मोहब्बत में सालहीन के अपने जिस्म को और थोड़ी सी ताकत समेटा और आगे बढ़ गया। तो जब पैमाइश किया तो उतनी ही जमीन उस तरफ आ गई जिस तरफ नेक लोग रहते थे। रब का फैसला हुआ कि इसने नेक लोगों की तरफ आने की नियत कर ली, अभी तौबा नहीं की थी, सिर्फ नियत किया था, रब ने माफ फरमा दिया, जन्नती हो गया। यार सालहीन से मोहब्बत की नियत कर ले आदमी, बख्श दिया जाए, तौबा की तौफीक मिल जाए, और अपने आका से मोहब्बत करोगे तो कितना दर्जा मिलेगा। जरा अंदाजा तो लगाओ, जब इस पार का ये आलम हो उस पार का आलम क्या होगा। अब ये बेचारे लोग कैसा जहन देते हैं, अस्सलाम वालेकुम जो बड़ी सीन से सलाम करते हैं। एक रोज एक साहब मिल गए हमको, अस्सलाम वालेकुम, तो नीचे मेरी निगाह गई तो एक अंगुल पैजामा उठा हुआ था, कुछ शनासा चेहरा लग रहा था। मैं खामोश चला गया। हमने कहा ओफो, ये बड़ी शीन का सलाम जो है बहुत शरारत लगाते हैं सब बेचारे। ये सीरत नबी बयान करेंगे, सीरत औलिया बयान करेंगे कि मुसलमान ईमान वाला हो तो बेईमान बन जाए, 4 दिन इनकी महफिल में बैठ जाए, ढीठ बन जाए। जरा गौर करो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मोमिन, मोमिन की निगाहे बातिनी से बचो। तो बात चल रही थी हजरत जुनैद बगदादी की, उन्हीं की तो चल रही थी कि सरकार गौस पाक से वो 200 बरस पहले के बुजुर्ग हैं।
इस हदीस को तोगड़िया जैसा जहन रखने वाला एक यहूदी ने सुन लिया। तोगड़िया जी जैसे कि बयान करते हैं कि कुरान में 24 आयतें हैं जिनसे जिहाद का, कत्ल का, तलवार चलाने का, मारपीट करने का पैगाम मिलता है। किसी ने समझा दिया होगा एक आध बातें, उसको क्या खबर कि आयत किसको कहते हैं और कुरान की आयत क्या है। शायद कि उर्दू भी ना पढ़ा लिखा हो, वो कैसे जान गया 24 आयतें हैं कुरान में। कभी इस पर गौर किया आप लोगों ने? अटल बिहारी से पूछिए कि कुरान शरीफ में कितने हजार आयतें हैं, उनको मालूम है? हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर वो बता पाएंगे? लाल कृष्ण अडवाणी से पूछिए कि कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं, वो कुछ बता पाएगा? तोगड़िया जी क्या अरबी जानते हैं? है हिम्मत, मैंने कई कॉन्फ्रेंसों में चैलेंज किया कि उनके अंदर हिम्मत है तो वो कुरान की आयत पढ़ करके सुनावें और वो बतावें कि वो 24 आयतें कौन हैं, कोई एक आयत वो पढ़े। जब वो अरबी नहीं जानता तो किसी ने बताया होगा उसे, किसी ने बताया होगा कि नहीं बताया होगा? दिल के फफूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। रात के अंधेरे में इन नापकारों के पास जो ईमान फरोश बैठा करते हैं, जरा उनकी फहरिस्त सामने लाई जाए तो आप लोग कहोगे कि सुबहानी साहब मुल्क को इंतशार से बचाओ। इतने बड़े बेईमान और हरामखोर ये लोग हैं। ऐसे एक यहूदी पहुंचा, उसने कहा आप मुसलमानों के इमाम हो? कहा क्या कहना चाहता है? कहा ये बताइए मौलाना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इस हदीस का मतलब क्या होता है? उन्होंने तर्जमा कर दिया कि अल्लाह के वली की निगाह बातिनी से बचो। कहा बस यही मतलब? कहा हाँ। दूसरे मौलाना के पास पहुंचा, उनसे पूछा, उन्होंने भी यही तर्जमा किया। तीसरे मौलाना के पास पहुंचा, बताया जा रहा है कि गालबन 40 लोगों से उसने ये सवाल किया। अब वो पहुंच गया हजरत जुनैद बगदादी के पास। इस्लामी लिबास पहने था, इमामा बांधे था, तस्बीह लिए हुए था हाथ में, बज़ाहिर मुसलमान बना था, अंदर से यहूदी था। उसने कहा आपके पास आया हूं हजरत। कहा किस लिए? कहा सरकार ने, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। उर्दू में इसका तर्जमा आप सुनो कि अल्लाह के वली के निगाह बातनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसका क्या मतलब है? तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जैसे तूने अपने जाहिर को बनाया है ऐसे बातिन को बना ले। कि जैसे तू जाहिर में मुसलमान है ऐसे बातिन से भी मुसलमान हो जा, दिल से। उसने अर्ज किया हुजूर अब कलमा पढ़ाइए, मुझे मुसलमान कर लीजिए। फिर अर्ज किया, कहा सरकार तो इतने लोगों के पास से मैं हो करके आया था, क्या उसमें लोग मोमिन नहीं थे? तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया नहीं, मोमिन थे, लेकिन तेरा इस्लाम लाना मेरे हाथ पर मुकद्दर था, इसलिए उन लोगों ने राज को जाहिर नहीं किया और तू हम तक पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाह बातनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो वलियों की बारगाह में दिल संभाल कर जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल लहतांगड़ की तला धौंजे चले जाओ। जो जितना ही अदब औलिया किराम की बारगाह में इख्तियार करेगा उतना ही ज्यादा फैज पाएगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बात चल रही थी, आप मुफ्ती आजम आलम हैं। एक मर्तबा चांद के बारे में बात हुई, ईद के चांद के ताल्लुक से एक कमेटी कायम हुई पाकिस्तान में, जनरल अयूब ने कायम किया। किसने? जनरल अयूब ने, हिलाल कमेटी। तो ये हुआ कि जहाज से देखा जाए 29 को का चांद, तो जब उड़ा करके फिजा में देखा तो चांद नजर आ गया। तो अब ये हुआ कि 28 ही को उड़ा करके देखा गया, तो 29 तारीख का चांद 28 को देख लिया गया। तो कैसे अमल किया जाए, क्या किया जाए? तो उलमा ने कुछ ने तो फतवा दिया कि ठीक है ये चांद सही है।
سارے لوگوں سے فتویٰ جنرل ایوب نے لیا، بریلی شریف بھیجا فتویٰ۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو کہ چاند کو دیکھنا زمین سے معتبر سمجھا جائے گا، اس لیے کہ چاند غائب نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، فنا نہیں ہوتا ہے، وہ چھپتا ہے۔ اگر 28 کو کوئی اڑ کر کے فضا میں دیکھ رہا ہے چاند کو تو دکھائی دے رہا ہے، 27 کو اور اوپر اڑے تو دکھائی دے گا، اس طرح اور اوپر اڑ کر کے دیکھے تو دکھائی دے گا۔ چنانچہ جنرل ایوب نے پہلے تو 29 کا چاند اڑوا کر کے دیکھا تھا، اور جب یہ فتویٰ گیا تو 28 کو جہاز اڑوایا گیا، چاند دکھائی دیا۔ کہا بریلی کے حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ صحیح ہے، چاند زمین سے دیکھا جائے گا، جب 29 کو دکھائی دے گا تب مانا جائے گا چاند کو، ورنہ نہیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، اسی بنیاد پر آپ کو مفتی اعظم عالم کہا گیا۔ جب نسبندی کا دور آیا تھا تو بھارت کے لوگ کانپ گئے تھے اندرا گاندھی کے دور میں نسبندی کے موقع پر۔ بڑا بھاری مدرسہ دیوبندیوں کا دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں کے مفتی جی نے کہا کہ ابھی تک تو ناجائز پہلو پر سوچا جا رہا تھا، اب جائز پہلو پر سوچا جائے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس فتویٰ گیا تو آپ نے فرمایا لکھو نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لکھ دیا گیا، پوسٹر چھپ گیا۔ سی آئی ڈی کے لوگ گئے، پہنچے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، آپ ہی نے فتویٰ لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام کیجئے، فتویٰ بدل دیجئے۔ لوگوں نے جا کر کے عرض کیا حضور سی آئی ڈی والے بہت دھمکی دے رہے ہیں، آپ گرفتار ہو جائیں گے، جیل میں چلے جائیں گے۔ بھگوان داس نام کر کے ایک سی آئی ڈی تھا، اس نے رپورٹ دی جا کر کے بڑے آفیسر کو کہ یہ وہ مولانا مفتی اعظم ہند ہیں کہ اگر انہیں جیل میں ڈالا گیا تو بھارت کے 1 کروڑ مسلمان روڈ پر نکل آئیں گے۔ لوگوں نے کہا تب؟ کہا خاموشی سے کام کیا جائے، مولانا کو منایا جائے، وہ فتویٰ بدل دیں یا واپس لے لیں۔ جب لوگ گئے اور کہا کہ آپ فتویٰ واپس لے لیجئے یا بدل دیجئے، تو کہا یہ بریلی ہے، آپ فتویٰ نہیں بدلا جاتا ہے، ضرورت پڑے گی تو حکومت بدل دی جائے گی۔ چنانچہ سن 77 میں کانگریس حکومت صاف ہو گئی تھی، وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سیاسی میدان میں دیکھو تو لوگ حضور مفتی اعظم ہند کے محتاج ہیں، اقتدار کے ماحول میں دیکھو تو حضور مفتی اعظم ہند کے محتاج ہیں، علمی ماحول میں دیکھو تو حضور مفتی اعظم ہند کے محتاج ہیں۔ جس موڑ پر سرکار مفتی اعظم ہند کی شخصیت پر نگاہ ڈالو تو سارے لوگ محتاج دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادے اعلی حضرت کو وہ نواز دیا ہے، اور سرکار غوث اعظم کا وہ فیض و کرم ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو ہم جب یاد کریں تو ذکر خیر سے یاد کریں، ان کی روح کے لیے ہم ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کریں۔ ہمارے وہاں ثواب پہنچتا ہے بزرگوں کی روحوں کو، جس کے وہاں نہیں پہنچتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پہنچتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ملاحظہ بھی فرمایا ہے، ایک بزرگ ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے زندہ ہیں اور وہ کسی چیز کو لوٹ رہے ہیں۔ کہا اے قبرستان والوں کیا لوٹ رہے ہو؟ تو ایک نے جواب دیا کہ آج سویرے اللہ کا ایک نیک بندہ آیا تھا، 3 مرتبہ اس نے قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے بخش دیا، تو رب تعالیٰ نے ایسا خوان نازل فرمایا ہے اور ایسا دسترخوان لگا دیا ہے کہ ہم سویرے سے لوٹ رہے ہیں اور اب تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک عورت نے حضرت حسن بصری امام رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، کہا ہاں میری جوان لڑکی مر گئی ہے۔ کہا تب؟ کہا کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میں جان جاؤں کہ میری جوان بچی کا حال عالم برزخ میں کیا ہے، قبر میں۔ آپ نے فرمایا جائیے عمل کرنا۔ وہ گئی، عمل کرنے لگی، خواب میں دیکھا کہ اس کی بچی کو جہنم کی آگ کا لباس پہنایا گیا ہے۔ بیدار ہوئی، جاگی، پریشان ہوئی، آ کر کے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا تو اس کو تسلی دیا کہ خدا سے رحمت کی امید رکھ، اس کے لیے دعائے مغفرت کر، چلی گئی وہ۔ ایک روز حضرت امام حسن بصری نے دیکھا جنت ہے، جنتی ہیں، انہی جنتیوں میں جنت کے ایک باغ میں وہ بچی گھوم رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیری ماں نے تو بتایا تھا کہ تجھے جہنم کے آگ کا کپڑا پہنایا گیا، عذاب ہو رہا ہے۔
اس نے کہا سچ ہے حضور، میں عذاب دی جا رہی تھی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جس قبرستان میں دفن تھی اس قبرستان سے ایک اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوا، مرہ رجل بالمقبرۃ فصلی علی النبی واہدی ثوابها للاموات، ایک نیک مرد کا گزر ہوا، اس نے نبی کریم پر درود شریف پڑھا، اس کا ثواب بخش دیا، تو اس قبرستان سے ہم 500 مردوں کی بخشش ہو گئی۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب جب ہم کرتے ہیں تو وہ ثواب مردوں کی روحوں کو پہنچتا ہے، اور مشاہدہ کیا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آپ اس طور سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہو، بریلی کے تاجدار دیکھ رہے ہیں، اور ان کا روحانی فیض و کرم الحمدللہ ہم سب کو مل بھی رہا ہے۔ ولیوں سے محبت رکھا کرو پیارے، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، آخری جملہ یہ میں عرض کرتا ہوں، شنیدم کی در روز امید و بیم۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو؟ شنیدم کی در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت قریب۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اچھوں کے صدقہ میں بروں کی بخشش فرما دے گا، اچھوں کے طفیل برے بخش دیے جائیں گے۔ تو پیارے اچھوں سے محبت رکھو تاکہ ان کی محبت ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت کی ضمانت بن جائے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور شہزادے اعلی حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔